أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع وفي رق منشور وفي كتاب مسطور. هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وعلى نبي محبور. النبي الأمي العربي القرشي المدني المكي البطحي الأبتهي التهام الهاشمي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين الكهف الحصين والغياث المستر المستكين. لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم، خصوصا قاتلي وظالمي فاطمة الزهراء ومحسن عليهم السلام إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صلوات پڑھیں باواز میں. عزیزان گرامی، یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں جس شہید کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں انہیں شہید کیا گیا. 18 جمادی الثانی ایک عظیم شخصیت، شہید اور شہید راہ حق، احقاق الحق کے بدلے میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی. بہت شرف کی بات ہے کہ آج کی تاریخ ہم مجلس آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں. یہ آیت جس کا انتخاب کیا سورہ آل عمران کی آیت ہے. اس میں ثواب سے متعلق اللہ گفتگو کرنا چاہتا ہے.
من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو لوگ اپنی نیکیوں کا ثواب دنیا میں چاہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے نؤتہ منہا، ہم اسی دنیا میں انہیں ان کی نیکیوں کا ثواب دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو لوگ اپنی نیکیوں کا ثواب آخرت میں چاہیں گے، ہم انہیں آخرت میں عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم عن قریب شکر کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ دیکھیے یہاں لفظ ثواب استعمال کیا ہے اللہ نے۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ مثال، صبح سے شام تک کسی نے آپ کے گھر میں آ کے مزدوری کی، تو جو شام کو اس کو آپ نے کچھ عطا کیا جس کا نام اجرت ہے۔ اب اس دنیا کے مزدوری کو اجرت کہتے ہیں، لیکن یہی عمل اگر آخرت کے لیے ہو جائے تو ثواب کہلاتا ہے۔ ثواب کہلاتا ہے۔ ثواب کا لفظ ذہن میں محفوظ رہتا ہے تب انسان عمل کرتا ہے۔ لفظ ثواب نہ ہو تو ہم میں سے ایک شخص بھی شاید عمل کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہ آئے۔ لفظ ثواب، اللہ نے قرآن میں نہ جانے کتنی آیتیں ایسی پیش کی کہ جس میں انسان کو متوجہ کیا کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو تمہیں ہم یہ عطا کریں گے، تم نے اسلام قبول کر لیا تو ہم تمہیں یہ عطا کریں گے، تم نے الوہیت کا اقرار کر لیا تو ہم تمہیں یہ عطا کریں گے، تم نے رسالت کا اقرار کر لیا تو ہم تمہیں یہ عطا کریں گے، تم صاحب ولایت امیر المومنین ہو گئے تو ہم تمہیں یہ عطا کریں گے۔ یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملنے کی امید پر انسان عمل کرتا ہے۔ اب اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، جواب ثواب کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہو، ثواب کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، ثواب کے لیے۔ جہاد کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ اب طواف کعبہ کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ بیوہ کا سہارا کیوں بنتے ہو، ثواب کے لیے۔ یتیم کے سر پر دست شفقت کیوں پھیرتے ہو، ثواب کے لیے۔ مسجد میں کیوں جاتے ہو، ثواب کے لیے۔ مجلس کیوں کرتے ہو، ثواب کے لیے۔ فرش عزا پہ کیوں آتے ہو، ثواب کے لیے۔ تبرک کیوں بانٹتے ہو، ثواب کے لیے۔ تبرک کیوں لیتے ہو، احتراماً ثواب کے لیے۔ دیکھیے انسان سے سوال کریں گے تو جب جملہ یہی ملے گا کہ ہم ثواب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس میں ذہن کے کسی نہ کسی حصے میں لفظ ثواب نہ ہو، تب ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا خاندان بھی بنایا کہ جو ثواب کے لیے عمل نہیں کرتا بلکہ قربت الہی کے لیے عمل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہ کی قربت کے لیے عمل، تو وہ کون سا خاندان؟ وہ خاندان جانتے ہیں آپ، اس خاندان کو پہچانتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے نہ پہچانتے ہوتے، اگر اس خاندان کو نہ پہچانتے ہوتے تو اسی خاندان کی یہ فرد ہے، یہ اسی خاندان کی فرد کی بارگاہ ہے۔ یہاں آنے کا جذبہ جو پیدا ہوا وہ اسی جان اور پہچان کا نتیجہ ہے۔ اسی جان پہچان کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کے غلام کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان کے غلام کا اتنا احترام کرتے ہیں
تو جو میرا آقا ہوگا اس کے وہ ہمارے لیے کتنا محترم ہوگا، کتنا مؤدب ہوگا، کتنا باعزت ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب اس طرح اگر ہم تفسیر میں جائیں تو 4 گروہ بنتے ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ اپنا ثواب دنیا میں چاہتے ہیں نیکیوں کا، کچھ لوگ اپنا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں چاہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی نیکیوں کا ثواب صرف آخرت میں چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں چاہتے ہیں۔ چاروں گروہ پر تھوڑی تھوڑی گفتگو۔ پہلا گروہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا ہی میں مل جائے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ اور ثواب۔ آخر یہ کون سا گروہ ہے؟ کون سا گروہ ہے کہ جو اپنا ثواب دنیا میں چاہتا ہے آخرت میں نہیں چاہتا؟ اسے جنت سے محبت نہیں ہے، اسے سلسبیل سے محبت نہیں ہے، اسے کوثر سے محبت نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ ہمیں یہیں دنیا میں ملے۔ تو وہ کون سا گروہ ہے؟ قرآن ہی بتائے گا، اس لیے کہ قرآن نے یہ تذکرہ کیا تو اب قرآن بتائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پر ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وما فی الآخرۃ من خلاق۔ پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ تو اب یہ گروہ تفسیر نے بتایا، خود آیت نے بتایا، اب تفسیر کیا کہتی ہے کہ آخر یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ گروہ کون سا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ قرآن نے تو بتایا، اب تفسیر بتائے گی کہ کون سے مذہب کا گروہ ہے، کس مذہب کا گروہ ہے کہ جو دنیا میں اپنا ثواب لے لینا چاہتا ہے۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ کوئی ہے گروہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں۔ اب جب گروہ ہے تو وہ تفسیر بتائے گی کہ کون سا گروہ، کون سا گروہ۔ تو اب دیکھیے تفسیر نے بتایا کہ وہ کافر ہیں کہ جو اپنی نیکیوں کا ثواب دنیا میں لے لینا چاہتے ہیں۔ اب یہیں پر مومن کنفیوز ہوتا ہے، سنیے گا توجہ، مومن کے کنفیوژن کو ہی دور کرنا ہے۔ مومن مشکوک ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے اعمال دیکھتا ہے، سامنے کافر کو دیکھتا ہے، کافر کے پاس اچھی بلڈنگ میں رہتا ہے، بہت توجہ، اچھی بلڈنگ میں کافر رہتا ہے، اچھی اس کے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے بچے، آسائش، دولت، مال، اچھی مرسڈیز گاڑی سے وہ گھوم رہا ہے، مومن پریشان، پروردگار وہ تو کافر، اس کے پاس اچھی بلڈنگ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو مسجد بھی جاتے ہیں، ہم تو مسجد میں جھاڑو بھی لگاتے ہیں، ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تیری توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، تیری توحید کا پرچار بھی کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں فاقے، ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی بلڈنگ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں۔ مومن کنفیوز ہے نا، مومن کنفیوز ہوتا ہے سامنے والے کے مال و دولت کو دیکھ کے۔ تو یہی کنفیوژن دور کرنا ہے، اور یہ دور نہیں کرنا ہے، یہ اللہ دور کرنا چاہ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی نیکیوں کا ثواب دنیا میں چاہتے ہیں، اور ادھر دوسری طرف رخ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دنیا ہے ہی نہیں مومنین کے لیے، دنیا ہے ہی نہیں متقین کے لیے، آخرت متقین کے لیے۔
عاقبت مومنین کے لیے سب کچھ وہاں. اب ظاہر ہے کہ انہیں ان کی نیکیوں کا ثواب ان کے کہنے کے مطابق اللہ یہاں نہ دیتا تو پھر یہ وہاں مطالبہ کرتے، پروردگار ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے یہ عمل کیا، ہمیں اس کا ثواب چاہیے. اللہ نے منہ بند کر دیا. ثواب بلڈنگ کو بنا دیا، ثواب گاڑی کو بنا دیا، ثواب دولت کو بنا دیا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی، تو یہ تو گروہ نکل گیا. اب آئیے وہ گروہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب چاہتا ہے. اس کا مطلب ہمارے دونوں میٹھے رہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ صاحبان عقل ہیں، عقل والے ہیں. اور عقل والے وہی ہوتے ہیں جو اہل بیت والے ہوں. وہاں تصور نہیں، جو بے وقوف ہے اس کے لیے تصور ہی نہیں کہ وہ محب اہل بیت ہو. لیکن جو محب اہل بیت ہے یقین ہے کہ وہ صاحب عقل ہوگا. جو محب اہل بیت ہے وہ صاحب عقل ہوگا. اور صاحب عقل ہے، عقل مند ہے، بیوقوف نہیں ہے. دنیا میں بھی ثواب چاہتا ہے، آخرت میں بھی چاہتا ہے. دنیا میں بھی چاہتا ہے، آخرت میں بھی چاہتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 201 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی کا صلہ، نیکی، اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچا. اب ذرا آئیے یہ دعا وَمِنَ النَّاسِ ہٹا کر ربنا سے ہم کہاں پڑھتے ہیں، کس موقع پہ پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا شروع کا ٹکڑا ہٹا دیتے ہیں. آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول ہٹا دیتے ہیں. ربنا جہاں سے دعائیہ کلمات ہیں یہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ قنوت میں. نماز میں، قنوت میں. جب ہم قنوت میں پڑھتے ہیں تو ہم نے قنوت کی پوری تاریخ دیکھی. 73 فرقے، 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے یہاں قنوت نہیں ہے. نماز میں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. جب شیطان نے کہا تھا کہ دائنی جانب، بائیں جانب، سامنے سے، پیچھے سے میں بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا 2 راستے باقی ہیں. اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے گا یا سجدے میں گر جائے گا تو اسے بہکا نہیں پائے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب دیکھیے ہاتھوں کا، اس کا مطلب ہاتھوں کے اٹھانے کو خدا پسند کرتا ہے. اب درمیان نماز اگر کوئی ہاتھوں کو بلند کر دے، درمیان نماز گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے، ہاتھوں کو بلند کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کا مطلب مومن ہے. یہ مومن ہے، کیونکہ 72 یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہمارے یہاں یہ ہم ہی پڑھتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں بھی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بعض چیزیں مصلحتاً واجب نہیں ہیں. کیوں؟ واجب کا ثواب محدود، مستحب کا ثواب لامحدود. تو اللہ نے قنوت کو مستحب رکھ کے لامحدود ثواب کا مستحق بنا دیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. پانی یہ بھی در اہل بیت سے دوری کی دلیل ہے. سنیے، بات آ گئی ہے کہ بسم اللہ بھی نہیں. دیکھیے اہل بیت سے خدا نہ کرے کہ کوئی دور ہو. اچھا اللہ کو عادل تو سب مانتے ہیں، عادل سب مانتے ہیں، مگر جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں، تب اس وقت عادل ہونا تو مانتے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں کہ پروردگار
اپنی عدالت کے ذریعے نہیں، اپنے فضل کے ذریعے میرا فیصلہ کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وال۔ اچھا عادل ہے۔ اب دیکھیے اہل بیت سے دوری، اب یہ بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا، ورنہ میں موضوع پہ ہوں۔ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ، اللہ عادل ہے، اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کا ثواب دے گا۔ اس کی دلیل پہلے ہی میں دے چکا کہ کافر نے عمل کیا، دنیا میں دے دیا اچھی بلڈنگوں کی صورت میں ثواب، مال و دولت کی۔ اللہ عادل ہے نا، دے دیا۔ اب یہ بیچارے سورہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھک بھی رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، تو آخر اللہ ان کو ثواب کیوں نہ دے؟ کیوں نہیں دیتا؟ سوچئے کس وجہ سے؟ اب ان کے نماز میں اور ہماری نماز میں فرق دیکھیے، ٹائم کا۔ ٹائم کا ظاہر ہے کہ اللہ اس نماز کو قبول کرے گا جو بر وقت ہو، جو بر وقت ہو۔ تو اہل بیت سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز بر وقت پڑھ نہ سکے، ورنہ اگر بر وقت نماز پڑھ لیتے تو اللہ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا۔ اہل بیت کی دوری کے نتیجے میں بر وقت یاد ہی نہ رہا، وقت سے پہلے اذان دے دی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور سنیے، آپ نے جب بھی دونوں طرف سے اذانوں کی آواز سنی ہوگی، ہماری طرف سے آواز جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ۔ اس کے بعد احترام اذان میں ہم اعوذ باللہ بھی کہتے ہیں، بسم اللہ بھی کہتے ہیں، پھر ایک آیت پڑھتے ہیں صلوات کی، اس کے بعد اذان شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے، اب وہاں نہ بسم اللہ ہے، نہ ان اللہ و ملائکتہ ہے، نہ اعوذ باللہ ہے بھائی، اور شیطان سے پناہ بھی نہیں مانگی جا رہی ہے۔ بھائی شیطان سے پناہ وہی مانگتے ہیں جو شیطان نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تو اب بسم اللہ بھی نہیں۔ خاص چیز جو ہے وہ مین میں بتانا چاہ رہا ہوں، نماز میں سورہ جیسے ہی شروع کیا، اذان میں بسم اللہ نہیں۔ اب سورہ الحمد شروع کیا، بسم اللہ نہیں۔ مکے تک کی، خانہ کعبہ تک کے پیش نماز کی نماز سنیے، نیٹ پہ دیکھیے، بسم اللہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی امام جماعت نہیں کہتا، نہ مدینے کا نہ مکے کا۔ اب پیغمبر کی حدیث، کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے۔ ابتر یاد کیجئے، حضرت رسول کو ابتر کہا جاتا تھا، یعنی ناقص۔ ناقص تو اس کا مطلب جو بسم اللہ نہ کہے اس کا عمل ابتر ہے، ناقص ہے۔ تم رسول کو ابتر کیا کہو گے؟ تمہاری نماز ناقص ہو گئی بسم اللہ کے بغیر۔ اب آئیے روزہ، ظاہر ہے کہ اتم اللیل کا لفظ ہے قرآن میں، رات تک روزہ رکھو، صبح سے، نماز صبح سے لے کے رات تک۔ تو رات ہوتی نہیں ہے، شام کو روزہ افطار ہو جاتا ہے، تو یہ شام کو روزہ افطار کرنا، تو اللہ تو عادل ہے، اگر بر وقت روزہ کھولتے تو اللہ ثواب دیتا۔ اہل بیت کی دوری نے ان کو وقت سے پہلے روزہ کھلوا دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب آئیے حج،
اب یہ حج پہ جاتے ہیں، ہم بھی حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ پہلے تو میں نے کہہ دیا اب ایک اور اہم چیز ہے، دیکھیے کوئی بھی اللہ نے واجب تو ٹھیک ہے محدود ثواب، لیکن واجب کو پسند بھی اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ ایک مستحب عمل لگا دیا، واجب کے ساتھ ایک مستحب عمل، نماز کے بعد مستحب عمل تسبیح بی بی فاطمہ، نماز لاکھ پڑھتے رہو، ہمیشہ شک میں مبتلا رہو گے جب تک بی بی کی تسبیح نہ پڑھ لو۔ گارنٹی کس نے لی؟ امام صادق نے۔ گارنٹی امام صادق نے کیا لی کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد پہلو بدلے بغیر کوئی میری جدہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی تسبیح پڑھ لے تو میں گارنٹی لیتا ہوں اس کی نماز ضرور قبول ہوگی۔ اس کا مطلب واجب ہوا میں معلق ہے مستحب کے بغیر، مستحب کے بغیر۔ اب آئیے طواف، حجر اسود سے شروع کیا، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ کہہ کے آگے مقام ابراہیم پہ نماز تو پڑھ لی، اس کے ساتھ ایک مستحب عمل لگا ہوا ہے، وہ نشانے ولادت مولا کس نے دیکھا؟ اس طواف میں ڈھونڈتے ہیں ہم کہ وہ نظر آ جائے تاکہ واجب کے ساتھ مستحب دام پا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے ربنا آتنا، اس کا مطلب دونوں چیزیں، اللہ دونوں چیزیں، مومن کو جو چالاک ہے، جو مانگ رہا ہے چالاکی سے، اللہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ چالاک ہے تو اسے دنیا میں بھی دو، آخرت میں بھی دو۔ اب آپ اپنے کو ٹٹولیے، آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایک سیدھی سی مثال، اگر آپ پریشان حال ہیں، جیسے اگر کوئی میرے پاس آتا ہے کہ میں بہت مشکل ہے، نوکری نہیں لگ پا رہی ہے، اتنا پڑھاؤ، یہ کیا وہ کیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر کریں کیا؟ کریں کیا؟ ہم نے یوں ہی بس ایسے ہی، نہ کسی کتاب میں دیکھا، میں نے نہ کوئی عمل بتایا، نہ کوئی نماز بتائی، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی تعویذ دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اب ٹٹولا ان کا 10 روپے ہیں۔ ہم نے کہا اس 10 روپے میں سے 5 روپے کے نمک پارے لیجئے، درگاہ حضرت عباس چلے جائیے، وہاں جا کے امام حسین کے نام کی مجلس کر دیجئے۔ اگر کوئی ذاکر نہ بھی ہو تو تھوڑے سے مصائب روضہ امام حسین جو درگاہ حضرت عباس کے برابر بنا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس نے یہی عمل انجام دیا، دھیرے دھیرے اس نے 5 روپے نہیں 50 روپے 500 روپے، آج وہ 5 لاکھ کی مجلس کرتا ہے، دنیا میں بھی مل رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ چالاکی مومن کی، جب آخرت مانگ لی، بھئی دنیا میں ثواب مانگ لیا، آخرت میں بھی مانگ لیا، جب آخرت کا ثواب مانگ لیا تو جنت تو یقینی ہو گئی نا، جہنم سے بچاؤ بھی ہو گیا، حوریں، سلسبیل، کوثر سب کچھ مل گیا، آخرت میں تو سب آ گیا نا۔ لیکن پھر یہ کیوں جملہ کہا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ بھئی جب آخرت مانگ لی تو اب جنت تو مل گئی، جب جنت مل گئی تو اس کا مطلب جہنم کی طرف کوئی راہ ہی نہیں بچی، جہنم تو جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے عزائر کے قنوت میں دعا کر رہا ہے، وہ قبول بھی ہونا ہے۔ آخرت مانگ لی، جنت مل گئی،
پھر یہ جو کہہ رہا ہے وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو پہلے آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جہنم بنا کس کے لیے، سبب خلقت کیا ہے جہنم کی؟ سنیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، خلقت کیا ہے سبب، جہنم کیوں پیدا ہوا، اللہ نے کیوں خلقت کی جہنم کی، یہ غور کرنا پڑے گا نا کہ ہم یہ کیوں خلق ہوا، جہنم کیوں بنا۔ اب اگر ہم آپ سے کوشچن کریں تو آپ یہی کہہ دیں گے کہ گناہگاروں کے لیے ہے جہنم، یہی تو جواب ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے مشرکوں کے لیے ہے، اور آپ بڑھیں گے کہیں گے کافروں کے لیے ہے نا، اب منافقوں کے لیے ہے یہی کہیں گے۔ لیکن ہم آپ کی بات مانیں یا رسول اللہ کی وہ بات مانیں جو فخر الدین رازی میں ہم نے دیکھی۔ فخر الدین رازی میں ایک حدیث رسول لکھی گئی ہے، اور وہ رسول سے ہی ہے، انہوں نے بھی اس کے معتبر ہونے کی دلیل بھی دی ہے کہ یہ معتبر ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس میں ریزن ہے جہنم کی خلقت کا، جہنم کیوں پیدا ہوا۔ ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے۔ اب رسول کی مانے یا آپ کی مانے؟ رسول نے کیا کہا؟ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ اگر ساری کائنات کے لوگ حضرت علی کی محبت پر جمع ہو جاتے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جہنم کی خلقت ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جہنم دشمنان علی کے لیے۔ دشمنان علی کے لیے ہے جہنم۔ اب ہم یہ جو کہہ رہے ہیں وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا، اصل میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بباطن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میرے اللہ، آخرت میں تو نے ہمیں صلہ دے ہی دیا، ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بلکہ دشمنی علی سے بچا، دشمنی علی سے بچا۔ اب جب آپ نے کہہ دیا دشمنی علی سے بچا، اپنے آپ یہ دعا ہو گئی، یعنی محب علی بنا دے، محب امیر المومنین بنا دے، محب اہل بیت بنا دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وال۔ تو یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ جو دنیا میں کوئی نیکیوں کا ثواب چاہتا ہی نہیں ہے، آخرت میں چاہتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ آخر کون لوگ ہوں گے؟ جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایسے افراد رسول کے خاص صحابی، حضرت علی کے خاص صحابی، سب صحابی نہیں، خاص اخیار، اصحابہ الاخیار۔ اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں اصحابہ الاخیار کہتے ہیں، یعنی پاک اور پاکیزہ صحابی، ہم جدا کر دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جدا کر دیتے ہیں کہ جو رسول کی میت میں نہیں آئے، ہم انہی کو شامل کرتے ہیں کہ جو شریک تھے اصحابہ الاخیار۔ تو اب ظاہر ہے کہ اصحابہ اخیار جب کہا تو اب یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں ثواب نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں آخرت میں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں، بہت اہم، اور آپ ہو سکتا ہے ذہن میں محفوظ بھی ہو، کہ جناب سلمان، سب سے ٹاپر ایمان میں تو جناب سلمان تھے، 10ویں درجے پہ فائز، سلمان و منا اہل البیت۔ وہ دہلیز فاطمہ پہ بیٹھتے تھے، ظاہر ہے کہ 500 برس کا سن تھا، بھویں ان کی بہت لمبی تھیں، سن کے اعتبار سے بہت لمبی بھویں، وہ ہمیشہ لٹکی رہتی تھیں، تو اس کے باندھنے کے لیے رومال کا استعمال کرتے تھے، آپ رومال سے باندھ لیتے تھے، اور 2 ہی کام تھے، مسجد جانا، محراب کو صاف کرنا، اور دہلیز فاطمہ کی خاک صاف کرنا۔ سنیے گا،
دہلیز فاطمہ کی شرف ہے، جب بھی آپ روضہ مقدسہ جائیے تو وہاں صفائی کی جو بھی صورت ہو آپ وہاں پہ کیجئے، بہت ثواب ہے اس کا۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روز کہاں بیٹھے ہیں، اور اچھا کیسے صاف کرتے تھے؟ ہاتھوں سے نہیں، جیسے کہیں خاک ہے تو ہم نے ہاتھ سے ہٹا دی، نہیں، وہ رومال ہٹاتے تھے، بھویں گرتی تھیں، جھک جاتے تھے، سجدہ ریز، جیسے سجدہ کر رہے ہوں۔ اب سجدے کو برا نہیں کہا جا سکتا، ہر سجدے کو برا نہیں کہہ سکتے، سجدے کی طرح ہو جاتے تھے اور اپنی بھووں سے خاک دہلیز زہرا صاف کرتے تھے، جھک کے بھووں کے ذریعے سے صاف کرتے تھے، اکثر وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک شخص دوست تھا، وہ آیا، اس نے آ کے کہا سلمان یہ بتائیے آپ کا اتنا سن ہو گیا کہ آپ نے کوئی گھر بھی بنایا، کوئی گھر بھی بنایا؟ تیوریوں پہ بل پڑ گئے، جناب سلمان کے دہلیز فاطمہ پہ ہاتھ مارا اور کہا کیا اس سے بہتر بھی کوئی گھر ہوگا؟ کیا اس سے بہتر کیا اس سے بہتر بھی کوئی گھر ہوگا؟ اور یہی نہیں، جب علی کا چاہنے والا بات کرتا ہے تو دلیل بھی رکھتا ہے، جیسے خطیب جب بات کرتا ہے تو وہ دلیل رکھتا ہے، تو سلمان مولا کے چاہنے والے تھے، جب بات کی تو دلیل بھی دی، کہتے ہیں کہ کیا اس سے بہتر بھی کوئی گھر ہوگا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی در وہ در ہے کہ جہاں سے صراط مستقیم شروع ہوتا ہے جنت پہ تمام ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں گھر بنا کے کیا کریں گے؟ ہم دنیا میں گھر کیوں بنائیں؟ اب وہ گروہ کہ جو نہ دنیا میں ثواب چاہتا ہے اور نہ آخرت میں ثواب چاہتا ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اہل بیت کے اچھے چاہنے والوں کا گروہ تو یہ ہے کہ جو آخرت میں چاہتے ہیں، دنیا میں نہیں چاہتے۔ اب یہ کون سا گروہ جو نہ دنیا میں ثواب چاہتا ہے نہ آخرت میں چاہتا ہے؟ آخر اس کی کوئی دلیل سورہ دہر بڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دلیل ہے کہ نہ دنیا میں ثواب چاہتے ہیں نہ آخرت میں چاہتے ہیں۔ ہم جو تمہیں راہ خدا میں یتیم و مسکین و اسیر کو تمہیں جو ہم کھلا رہے ہیں، تو ہم بظاہر تو ان سے کہا جا رہا ہے، بباطن خدا سے کہا جا رہا ہے کہ نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ ہم شکریہ چاہتے ہیں۔ جزا آخرت کے ثواب کو کہتے ہیں، شکریہ دنیا کے ثواب کو کہتے ہیں۔ تو نہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں نہ آخرت میں چاہتے ہیں، تو یہ گروہ اہل بیت کا گروہ۔ عزیزوں، انہی کے یہ جو سامنے آپ روضے کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آل رسول، بے دردی سے آپ کی شہادت ہوئی، مگر آپ نے جو کارنامہ انجام دے دیا، آج پوری دنیا کی نظر اس مرکز کی طرف ہے، اس مرکز کی طرف ہے۔ کون اس مرکز کی طرف نہیں آتا؟ ظاہراً یہ وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن نسل معصوم سے ہیں، نسل معصوم سے ہیں، عالم ہیں۔ احقاق الحق ہی بتا رہا ہے کہ آپ حق والے تھے، اور حق کے مقابلے میں اگر باطل آ جائے تو آپ اس کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو ایمان میں پختہ ہو وہی کر سکتا ہے۔ ایمان میں پختگی اہل بیت کی محبت سے آتی ہے۔ ایک مثال میں دے دوں، یہودی اور لڑکی، چھوٹی سی بچی جو ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئی،
مدینے میں، لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو اس کا آنا جانا بی بی سیدہ کے یہاں ہو گیا۔ سنیے گا، بی بی سیدہ کے یہاں آنا جانا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کنیز فضہ آ کے قرآن سے گفتگو کرنے لگتی ہیں تو اب اس گھر میں زیر تربیت اگر کوئی بچی آ جائے تو وہ ایمان میں پختگی نہ پیدا کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اتنی ایمان میں پختہ ہو گئی کہ اب اس کے گھر والے، اس کے ماں، اس کے باپ نے بہت کوشش کی کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ نہ جانے کیا کیا کوششیں کی گئیں، کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ یہ اپنا ایمان ختم کر دے۔ یہاں تک کہ گھر میں بالکل نوکر کی حیثیت اس کی بچی کی، جبکہ ماں باپ ایسا نہیں کرتے چھوٹی بچی کے ساتھ، لیکن ماں باپ نے وہ کیا صرف دشمنی بی بی فاطمہ میں، اور اس بچی کو اذیتیں پہنچائیں کہ یہ بی بی فاطمہ کا نام لینا چھوڑ دے، یہ علی کا نام لینا چھوڑ دے، اس کے دل سے ایمان نکل جائے۔ لیکن وہ بچی ہے کہ اس کو اذیت پہنچائی گئی، اسے مارا گیا، اسے پیٹا گیا، لیکن وہ ایمان ختم کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ گھر والوں نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ گھر کی نوکرانی بنا دیا، سارا کچن کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ اب باپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا، لہٰذا ایک سپیرے کو لایا گیا، اس سے سانپ، سنیے گا توجہ، سانپ خریدا گیا، سانپ کو ایک برتن میں رکھا گیا اور اس کے اوپر ڈھکنا ڈھک دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جب وہاں رکھ دیا گیا تو اب اس سے کہا کہ جاؤ کچن میں جا کے کام کرو۔ اب وہ سارے کام کرتے کرتے جب اس پتیلی کے پاس آئی کہ جس پر ڈھکنا ڈھکا تھا، جیسے ہی ڈھکنے کو ہٹایا ویسے ہی سانپ نے اپنے پھن کو پھیلایا۔ سنیے گا ایمان کی پختگی، جیسے ہی اس نے پھن کو پھیلایا، اس بچی نے پیچھے نہیں ہٹی، ہاتھ کے اشارے سے کہا خبردار، اگر اذیت پہنچائی تو اب تیری شکایت بی بی فاطمہ سے کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بس ظاہر ہے کہ ابھی مجلسیں اور بھی ہیں، تو تیری شکایت ایمان میں پختگی، تو ایسے ہی تھے ہمارے نور اللہ شوستری، ایمان میں پختہ، ڈر، کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو شیر کو بھی لگام لگا سکتا ہے۔ جو اگر علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، سن لیجئے وہ بھی واقعہ، جناب ابو ذر ایک روز پیغمبر کی بزم میں بیٹھے ہوئے اپنی ایک بات بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو عجیب ہو گیا میرے ساتھ۔ کہا کہ میں اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا تو مگر اسی درمیان نماز کا وقت آ گیا، اور میں بھیڑیوں سے بہت بچاتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، یہ میرے دل میں خیال آیا۔ جیسے یہ خیال آیا ویسے ہی ایک شیر برآمد ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، شیر کو غلام بنا سکتا ہے، لگام پہنا سکتا ہے۔ شیر دور سے برآمد ہوا، کہا اے میرے آقا ابو ذر، آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھیے، میں آپ کی بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ تصور ہے آپ کو کہ شیر اور بکریوں کی حفاظت کرے؟ کہا حفاظت کروں گا۔ گئے، نماز پڑھی، کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی تو جب زیارت، بس ایک اشتیاق تھا کہ آپ کی زیارت بھی ہو جائے، فوراً جیسے شیر کو محسوس ہو گیا میرے خیال کی بات،
اب ذرا دیکھیے کہ اس در کا غلام اگر اہل بیت کا یعنی جانور بھی اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو وہ رازوں سے واقف ہو جاتا ہے، وہ رازوں سے واقف ہو جاتا ہے. کہتا ہے اے آقا ابو ذر، آپ نے نماز پڑھ لی، اگر آپ اپنے آقا کی زیارت کو جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے، ہم حفاظت کرتے رہیں گے. بس اسی بزم میں افسوس تو یہی ہے کہ رسول کو منافق گھیرے رہتے تھے. رسول کے شانہ بشانہ چلنے والے لوگ رسول کے دشمن تھے. عزیزان گرامی، ان میں سے چند منافق اٹھے اور کہا کہ آج ابو ذر اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے کہ ہم بہتر صحابی ہیں اور شیر ہمارا غلام ہے. ذرا چل کے دیکھیں کتنا سچ ہے، کتنا سچ ہے اس بات میں. اب جیسے یہ پہنچے دور سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیر ہے کہ جو بھیڑ اور بکریوں کے تلایا پھر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. جیسے یہ منظر دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا. شیر نے وہیں سے پکار کے کہا کہ اگر میرا آقا ابو ذر اجازت دے دے تم میں سے ایک نہ بچے گا. اگر میرا آقا اجازت دے دے تو تم میں سے ایک بھی نہ بچے گا. یہ جلدی سے بھاگے. جیسے ہی جب بھاگے اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی بزم میں آئے ہانپتے کانپتے ہوئے. رسول نے جناب ابو ذر کا بازو پکڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ جان لو اے صحابیوں، تم میرے اس صحابی کا سچ دریافت کرنے گئے تھے کہ وہ سچا ہے یا نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. بس عزیزان گرامی، ایمان کی پختگی ہونا چاہیے. اور یہی ابو ذر رسول کو بہت چاہتے تھے. رسول کی چاہت ہی کا نتیجہ تھا کہ تیسری خلافت میں بلایا گیا کہ کون سا مقام بہت پسند ہے، کون سا مقام بہت ناپسند ہے. تو جناب ابو ذر نے کہا مدینہ بہت پسند ہے. کہا کون سا مقام ناپسند ہے؟ کہا ربضہ، بہت خراب جگہ تھی، نہ کوئی کھانے کا انتظام، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کنواں. کہا وہ ناپسند ہے. جب سزا دی جاتی تھی تو ایسے ہی دی جاتی تھی. تو جناب ابو ذر جو صحابی ہیں، جو سچے ہیں، تیسری خلافت میں ربضہ بھیج دیا گیا. ربضہ، بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، یہاں تک کہ چند دنوں بعد، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، جو پتے ہوتے تھے پیڑ کے اسی سے بسر ہوتی تھی. نہ جانے کون سا پتا جناب ابو ذر کی بیوی نے کھا لیا کہ ان کی وفات ہو گئی. جناب ابو ذر کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جب رخصت ہو گئی تو وہیں ایک قبر بنا دی جناب ابو ذر نے. جب جناب ابو ذر نے قبر بنا دی تو اب ظاہر ہے کہ وہ طاقت بھی نہ رہی. بیوی کے انتقال کے بعد بیٹی ہے اور خود ہے، عبادتیں کر رہے ہیں. ایک دن وہ آیا کہ نحیف ہو گئے کیونکہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا. لیٹ گئے، پتھر کو تکیہ بنایا اور بیٹی کو قریب بلایا. سنیے گا کہاں سے میں رب دینا چاہ رہا ہوں. بیٹی کو بلایا اور کہا کہ بیٹی اب میرا وقت آخر سمجھنا. کہا بابا ماں تو ساتھ چھوڑ گئی، آپ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے؟ یہاں اس بیابان میں ہمارا کون ہوگا؟ کہا نہیں، ایک قافلہ آئے گا، جب ہماری روح نکل جائے تو تم جا کے جادے پہ کھڑی ہو جانا، دیکھنا کہ ایک قافلہ سالار اترے گا، قافلے سے نکلے گا اور وہ تم سے کچھ پوچھے گا. بس یہی ہوا. وصیتیں کر دی. ابو ذر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بچی روتی تڑپتی ہوئی جادے پر آ کے کھڑی ہو گئی.
قافلے گزرتے رہے، لیکن ایک قافلہ جس کا قافلہ سالار کوئی اور نہیں تھا، جناب مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر تھے۔ مالک اشتر اترے، کہا بیٹی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا کہ میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ کہا تو بابا تمہارے کیا ہوئے؟ کہا بابا مر گئے، میں یتیم ہو گئی، میں اسی لیے کھڑی ہوں کہ کون ان کو دفن کرے گا، کون کفن پہنائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب مالک اشتر کفن ساتھ رکھتے تھے، اپنا کفن ساتھ رکھتے تھے۔ آگے بڑھے، دیکھا کہ جناب ابو ذر اس دنیا میں نہیں ہیں۔ غسل دیا، نہ جانے کیسے غسل دیا ہو، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ خاک سے تیمم کرا دیا ہو۔ اور اس کے بعد پھر اور کفن پہنایا اور ایک جگہ کھود کے آپ کو دفن کر دیا۔ مگر میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، اے ابو ذر، ایک چاہنے والا دوست آ گیا، اس نے اپنا کفن دے دیا، ہائے کربلا حسین۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پھر اب کچھ قبیلے کے لوگ بھی تھے، ابو ذر بنی غفار کے تھے تو وہاں کے کچھ لوگ بھی تھے۔ اب یہ ہوا کہ اس بچی کو کون سنبھالے، اس بچی کو کون سنبھالے؟ تو جناب مالک اشتر کو جیسے کسی نے کہہ دیا تھا، کہا نہیں کوئی سے ہاتھ نہ لگائے، ہم پہلے اس کو وہاں پہنچا دیں جو اس کا وارث ہے، یعنی میں اپنے آقا مولائے کائنات تک پہنچا دوں، اس کے بعد جو بھی قبیلہ چاہے لے جائے۔ یہ لے کے آئے، بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد پھر لے کے آئے، مولائے کائنات کے حوالے کیا۔ مولائے کائنات نے آواز دی، زینب ام کلثوم آؤ، ابو ذر کی یتیم بچی آ گئی ہے، دیکھو اس کا خیال رکھنا۔ ارے میں کہوں گا اے ابو ذر، آپ کی بچی کا اتنا احترام، ہائے کربلا میں حسین کی یتیمہ۔ نہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء و شہداء کربلا کے۔ عزیزان گرامی، بچی کو سب نے پیار کیا، ہائے مگر سکینہ کو تو کوئی پیار کرنے والا نہ تھا، تازیانے مارنے والے۔ عزیزان گرامی، بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ ہائے بی بی سکینہ، خاص طور سے بی بی سکینہ کے مصائب اتنے ہیں کہ اگر ہر مجلس میں مصائب صرف بی بی سکینہ کے پڑھے جائیں تو شاید ختم نہ ہوں۔ بی بی سکینہ کے مصائب سنیے۔ بی بی سکینہ، ظاہر ہے کہ تماچے جو لگے اس کے مصائب تو پڑھے جاتے ہیں، گوشوارہ جو چھدا، گوشوارہ جو چھینا گیا اور کان جو لہو لہان ہو گیا، یہ مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دامن جو جلا، اس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، یتیمی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب و غریب مصائب ہیں۔ وہ عجیب و غریب مصائب کیا ہیں؟ جب یہ کاروان، بس یہی آخری روایت، اس کے بعد مصائب تمام ہو جائیں گے۔ جب روانگی کے وقت بی بی زینب نے سکینہ کو اپنے بے کجاوہ ناقے پہ اپنی گود میں بٹھا لیا تو ادھر سے ایک شقی دوڑتا ہوا آیا، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ۔ جناب زینب نے آواز دی، کیوں کیا بات ہے؟ سکینہ کو کیوں پکار رہا ہے؟ کہا سکینہ کو الگ ناقے پہ سوار کیا جائے گا۔ سنیے گا، عجیب مصائب ہیں۔ سکینہ کو الگ ناقے پہ سوار کیا جائے گا۔ زینب رو کے کہتی ہیں، ارے اس پہ ہم بڑے سنبھل نہیں پا رہے ہیں، یہ ننھی سی بچی
بے کجاوا اونٹ پر کیسے بیٹھے گی؟ لیکن سنا نہیں قبل اس کے کہ جناب زینب کے ناقے کو بیٹھایا جاتا، ناقہ بیٹھایا نہیں گیا، سکینہ کا ہاتھ دکھ رہا تھا، سخی نے ہاتھ کو کھینچا، سکینہ زمین پہ گر گئی۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ عزیزان گرامی، اب کھینچتا ہوا وہ ناقہ جو پہلے سے بٹھایا گیا تھا، سکینہ کو اس پر لٹایا، ایک رسی لائی گئی، رسیوں سے سکینہ کو جکڑ دیا۔ ہائے بی بی سکینہ، تماچوں کے بسائے، گوشوارے کے بسائے جو پیٹھ میں بل پڑ گئے، بڑھتے بن گئی، اس کے بسائے کیسے برداشت کیے؟ بس عزیزوں، اس کے بعد یہ کاروان چلتا رہا۔ ایک مقام پر حسین بہت چاہتے تھے نا، حسین کے سینے پہ سوتی تھی سکینہ، نیند نہیں آتی تھی، نہ جانے کتنے دنوں سے سکینہ سوئی نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اس طرح سے اگر ناقے پہ لٹائی جائے، رسی جکڑی جائے، ہائے مظلوم ہے کائنات سکینہ۔ بس عزیزان گرامی، ایک مقام پر نوک نیزہ سے حسین کا سر زمین پہ آ گیا۔ جیسے ہی زمین پہ آیا تو دوڑے ہوئے لوگ سید سجاد کے پاس آئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کسی نے نیزے کو ہلایا بھی نہیں، لیکن نیزے سے سر نیچے آ گیا۔ سید سجاد کو تازیانہ مارا، کہا قافلے کے جانے میں دیر ہو رہی ہے، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ہائے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کیسے آگے بڑھیں؟ توق بھی ہے، لنگر بھی ہے، آہستہ آہستہ نہ جانے کس طرح سے سر حسین کے قریب پہنچایا۔ سر حسین کے قریب پہنچ تو گئے، اب چاہتے ہیں کہ کمر جھکا کے کچھ کہہ دیں، پوچھ لیں اپنے بابا سے کہ بابا آپ کیوں نہیں بڑھتے، لیکن کمر کا بھاری لنگر سجاد کو جھکنے نہیں دیتا۔ پھر چاہتے ہیں کہ گردن جھکا کے اشاروں سے کوئی بات کر لیں کہ میرے آقا، میرے بابا، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، لیکن خاردار تو جب سر جھکانا چاہتے ہیں اس کے کانٹے چبھتے ہیں۔ ہائے سید سجاد کیسے بیان کرے، آنکھوں کے اشارے سے کہا بابا یہ پیٹھ تازیانے کھانے کے قابل نہیں ہے، جلدی بتائیے آپ کا سر کیوں نصب ہو گیا؟ سر حسین سے رونے کی آواز آئی، میرے سینے پہ سونے والی بچی صحرا میں گر گئی۔ زینب دوڑی، کلثوم دوڑی، ایک نقاب پوش کی گود میں سکینہ کو پایا، سکینہ کو اٹھایا، لے کے چلی۔ اے برقع پوش آپ کا شکریہ، اسے تعزیانے مارنے والے سب تھے، تعزیت دینے والا کوئی نہ تھا۔ بی بی نے نقاب پلٹی، زینب تم نے نہیں پہچانا، اماں گھر اجڑ گیا، خیمے جل گئے، علی اکبر مارا گیا، سکینہ کے دروازے۔